السلام علیکم دوستوں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ آج کی ہماری ریئیکشن ویڈیو اسی حوالے سے، اور جناب ثاقب رضا مصطفی پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین دوستوں، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان دوستوں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دوستوں آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شے عطا کرتے ہیں، اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں، تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے۔ رحمتم منا، جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمتم منا، یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے۔ رحمتن نکرہ ہے، یہاں کوئی رحمت ملے، عام سی رحمت ملے، فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے۔ مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث میں۔ محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کا ہی اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں
تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے۔ لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور موسم حج کا ہے، ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابیاں ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، کیا ناز ہے۔ میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل، تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے، تو وہ بات کرتے تھے۔ میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں، میں نے اقبال کو دیکھا ہے، داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے داغ کو دیکھا، تم نے داغ سے باتیں کی ہیں۔ یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں، جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں، جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں۔ تو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست،
سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔ رحمت للعالمین ہے۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری ہیں۔ میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب، ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد، یہ آمد ہے۔ طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے ہیں، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں؟ حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا۔ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں، محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے۔ لیکن حضور فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورہ، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ۔ اللہ اکبر، جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا، اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ انہوں نے جو لفظ کہے، امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے، باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری احادیث جمع کی ہیں، اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا، جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی، اور لفظ کیا کہیں، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو۔ پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی،
کوٹھیاں تے چڑھے ویختے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی. جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے. کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں. پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. امروز امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکہتے گل, باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں, تیرے بخت کے تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. لوگوں جبریل کو دیکھو, آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے, آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے, کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. تو دوستو یہ تھے جناب ثاقب رضا مصطفی. انتہائی خوبصورت بیان. دوستو تھوڑا سا جناب ثاقب رضا مصطفی جذباتی بھی ہو گئے بیان کرتے کرتے. تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا جناب ثاقب رضا مصطفی کا. دوستو ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.